وہ ہمارے ہیں رائیول اور ہم منہ توڑ جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. لیکن معاشی صورتحال کو دیکھا جائے موجودہ تو اس صورتحال کے اندر ہم اپنے پیرو پہ کھڑے نہیں ہیں. ہم دشمن کو کیا جواب دیں؟ لاسٹ ٹائم پلوامہ اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد الیکشن ہوئے مودی کی حکومت میں ہوا تو کیوں ہوا؟ سرجیکل اسٹرائک ہوا تو اس کے بعد بھی الیکشن ہونے والے تھے، کیوں ہوا؟ اب یہ اٹیک، اب بیسیکلی کہانی یہ ہے کہ انڈیا کی جو قوم ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو اگر اپنے ساتھ ملانا ہے، ان سے ووٹ لینے ہیں، ان کو اگر ثابت کرنا ہے کہ یہ پاگل ترین قوم ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ انہیں بتائیں کہ جی پاکستان آپ کا دشمن ہے. کلبھوشن جادیو کے ساتھ بھی ہم نے کیا، ابھی نندن کو بھی ہم نے واپس کیا تاکہ تعلقات بہتر ہو. 99 کے اندر واجپئی جی کی ملاقات ہوئی، 2003 کے اندر مشرف کے ساتھ سارک کانفرنس اسلام آباد میں جو ہوا ادھر ملاقات ہوئی. لیکن اینڈ آف دا ڈے آج آ کے ملاقاتوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی بجائے آپ ان کے ساتھ جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ پتہ نہیں نیوکلیئر پاور یوز کرنے کی بات ہوئی 2019 کے اندر. جنرل باجوہ نے ان کو روکا، عمران خان کو. یہ تو کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے اخباروں میں بھی، سارا کچھ ہمارے پاس کریڈیبل خبر ہے. یہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو آنکھیں بھی دکھا سکیں. اب کیونکہ لاسٹ ٹائم میں کسی کو سن رہا تھا تو اس کے الفاظ یہی تھے کہ اب وہ دور ختم. پہلے دور ہوا کرتا تھا کہ آپ کے پاس جتنی ہیوی آپ کی تلوار ہے، اچھی تلوار ہے، تیز تلوار ہے، آپ جنگ جیت جائیں گے. اس کے بعد بندوقوں کا دور آ گیا، بارود کا دور آ گیا، پھر یہ دور آ گیا جی اٹامک انرجی کا. اٹامک بم آپ کے پاس ہیں تو جس کے پاس جتنی پاور ہے وہ جیت جائے گا. اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا، اب دور ہے اکانومی کا. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال. میں ہوں ثنا امجد. ناظرین، جموں کشمیر میں ضلع پونچھ کے مقام پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے چند روز بعد ہی پاکستان نے بھارت کو کھلے عام دھمکی دے دی. DGISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج دشمن سے لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. اگر انڈیا نے کسی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی میں آتے ہوئے کوئی مہم جوئی کرنے کا ارادہ کیا تو پاکستان بھارت کا منہ توڑ جواب دے گا. اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. اس تمام صورتحال میں کیا پاکستان انڈیا سے کسی طرح کی دشمنی یا جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ آئیے جانتے اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ. سر آپ تک خبر پہنچی ہوگی ڈیفینیٹلی، جو جموں کشمیر میں ضلع پونچھ کے مقام پر ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے. پاکستان نے بھارت کو کھلے عام دھمکی دے دی ہے کہ اگر انڈیا نے کسی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی میں آتے ہوئے کوئی مہم جوئی کرنے کا ارادہ کیا تو پاک آرمی انڈیا کو منہ توڑ جواب دے گی. بیسیکلی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. کیا ہم انڈیا یا کسی ملک سے کوئی بھی جنگ یا دشمنی لینے کے قابل ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ہیں رائیول اور ہم منہ توڑ جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. لیکن معاشی صورتحال کو دیکھا جائے موجودہ تو اس صورتحال کے اندر ہم اپنے پیرو پہ کھڑے نہیں ہیں. ہم دشمن کو کیا جواب دیں؟ اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی حامد میر سمیت 25 صحافیوں سے. تو تب آرمی چیف نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹینک میں پیٹرول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ کرنے والی بات ہے، اسٹیٹ سیکرٹ ہے. تو اس میں آپ کے سابق آرمی چیف اور آپ کے حامد میر جو صحافی ہیں، کریڈیبل صحافی ہیں، لیکن ان کی یہ حرکت، ان پہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسٹیٹ سیکرٹ کو سامنے لے کے آیا جائے اور دشمن تک یہ بات پہنچ جائے تو ان کے اوپر غداری لگنا چاہیے. آرٹیکل 6، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس اندر کی صورتحال یہ ہے تو آپ ان کو سنبھالنے کی بجائے دشمن کو دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے صحافی، آپ کے اندر کے لوگ بات باہر تک پہنچا دیتے ہیں. جو اسٹیٹ سیکرٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ دشمن کو کیا جواب دیں گے؟ اب آپ یہی بات دیکھیں نا کہ جنرل باجوہ صاحب کچھ اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹینکس اس کنڈیشن میں نہیں ہیں، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ بارود نہیں ہے، ہم انڈیا سے جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. دوسری طرف ہمارے DGISPR کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری صلاحیت رکھتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ دونوں ہمارے آرمی آفیسرز ہیں، دونوں کی سٹیٹمنٹ بالکل اپوزٹ ہے. تو یہ انہوں نے 25 صحافیوں کو بند کمرے میں بلا کر یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی، انہوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے. ہونا نہیں چاہیے تھا یہ بات، بالکل بھی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا دشمن مضبوط ہوتا ہے اور کہ آپ کے کمزور پوائنٹ کو اٹھا کے وہ کبھی بھی مہم جوئی کر سکتا ہے. وہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہم آج بھی سمجھتے ہیں، لیکن آپ اپنی کمزوری
دشمن کو نہیں بتانا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. اس کے علاوہ اگر آپ دھمکی دے بھی دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. آپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ آپ دشمن کو منہ توڑ جواب دیں, اور دینا بھی چاہیے. 65 میں ہم نے کیا زبردست, 99 میں کارگل کا وار ہم نے لڑا زبردست, 71 کا وار سامنے تھا, سب کے سامنے ہے وہ صورتحال. لیکن اس کنڈیشن کے اندر کہ جہاں پہ آپ کی ابھی تک کی ڈیموکریسی کے اندر پاکستان میں ایک بھی حکومت نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا ہے. 6 سے زائد مرتبہ انڈیا کے اندر ڈیموکریسی آئی, ریپبلک ڈیموکریسی پاکستان کے اندر, جبکہ انڈیا کے اندر انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنے جو حکومت کا جو دور ہوتا ہے, جیسے 5 سال کا ہمارے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے, تو انہوں نے اپنا 6 سے زائد مرتبہ اپنا جو دور اقتدار ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے. یہاں پہ آئے دن کسی کو نااہل کیا جاتا ہے, کسی کو یہاں سے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, کسی کو یہاں ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لایا جاتا ہے. اس صورتحال کے اندر نہ آپ کی معاشی حالات بہتر ہیں, نہ آپ کے سیاسی حالات بہتر ہیں. ایون یہ دیکھیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر جو نارمل سیلری لینے والا بندہ ہے وہ 15 سے 20 ہزار ہے. انڈیا کے اندر کم از کم 70-80 ہزار ہے, جبکہ امریکہ کی ہم اگر کمپیریزن میں ہم بات کریں تو وہ تقریباً 15-20 ہزار ڈالر ہیں. تو اب ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پہلے تو آپ دشمن کو دھمکی دینے کی بجائے اپنے معاملات درست کریں, اپنے گریبان جان کے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, عوام کو کیا مل رہا ہے, پبلک کیا کر رہی ہے. جس کو میں ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیج رہا ہوں وہ پارلیمنٹ سے بھاگی جا رہے ہیں. آپ کا دفاعی بجٹ آئے دن کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس نارمل ملک کو چلانے کے لیے بجٹ نہیں ہے. جی ڈی پی کمپیئر کیا جائے پاکستان کے اندر جو ہماری ترقی کی شرح ہے وہ انتہائی لو ہے. 75 سالہ تاریخ میں آج انتہائی لو ہے. ریزن اس پہ آپ فوکس کریں. آپ دشمن کو دھمکی دے رہے ہیں, آپ فوکس کریں کہ آپ اپنے لوگوں کے جو حالات ہیں, معاشی حالات, ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہی تو میں اکثر سوال کرتی ہوں اپنی عوام سے کہ ہم 75 سالوں سے ہمیں ایک ہی ڈگر پر لگایا ہوا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے. بارڈر پر ہماری جو آفیسرز کی ٹانگ ہے, ہماری فوج کی ٹانگ انڈیا کی آرمی سے سب سے اوپر ہے. مجھے بتائیں, ہم کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا سے ان چیزوں میں, ہم تعلیم میں کمپیریزن کیوں نہیں کرتے, ہم اکانومی میں کمپیریزن کیوں نہیں کرتے, ہم آئی ٹی ایس سائنس میں کمپیریزن کیوں نہیں کرتے, ہم صرف جنگ, فوج, اسلحہ ان چیزوں پر ہی کیوں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. جب بھی آپ نے کسی عوام کو ایک مائنڈ سے تبدیل کرنا ہے تو ان کے اندر نا محب وطنی کا جو ایک جذبہ ہے اسے اٹھائیں کہ محب وطن, پراؤڈ پاکستانی. ہاں ہونا چاہیے, میں بھی پراؤڈ پاکستانی ہوں. آئی نو کہ میرا جو ایریا ہے ڈسٹرکٹ غزر, وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے شہیدوں کی وادی. ہر 1-2-3 کلومیٹر کے بعد پاکستان کا جھنڈا آپ کو نظر آتا ہے اور وہ شہید کی مزار ہوتی ہے. ہم قدر کرتے ہیں, لیکن اس پورے صورتحال کے اندر آپ یہ بھول گئے کہ انڈیا نے 5G لانچ کیا, چائنا ریسرچ کر رہا ہے 6G پہ, اور یہاں پہ ہمارے پاس صرف جی ہے, کوئی نہیں ہے, صرف جی ہے. ہاں جی, یس جی, اوکے جی, سر جی, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. پرسوں ہی انہوں نے بات کی, سہیل وڑے صاحب نے جو ہمارے بڑے کریڈیبل صحافی ہے, انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہاں پہ ہاں ملایا جا رہا ہے وہ شہباز شریف سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. تو انڈیا کے پاس 5G, چائنا کے پاس 6G, ہمارے پاس ہاں جی. اب ہاں جی کو لے کے میرے معاشی صورتحال کو دیکھیں تو آپ سنبھال نہیں پا رہے ہیں. مجھے غربت کی لکیر سے اتنے نیچے لے کے آ گئے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں کہ میں غربت کی لکیر سے میں اوپر چلا جاؤں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پاکستان کے اندر جو نارملی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہو ملک چلانے کے لیے, پاکستان کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس کل ملا کے ہمارے پاس $4 بلین ہیں. آپ کے انڈیا کے پاس انڈیا کے پاس $500 بلین ہیں, جبکہ بنگلہ دیش کے پاس $50 بلین ہیں. تو آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ مقابلہ کریں غربت سے, آپ مقابلہ کریں سب سے ورس ہمارا صحت کا نظام ہے, ٹرانسپورٹ کا نظام ہے, سب سے گندا ہمارا سسٹم پانی کا نظام ہے, صاف پانی مہیا ہے نہیں. آپ کے پاس صحت کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے, روڈ کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے, تعلیم کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے, اکانومی پہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں. اور کل ملا کے اگر ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے, دوسری سائڈ پہ دشمن کو مات دینے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دونوں اس طرح نہیں چل سکتے ہیں. اپنے آپ کو بہتر کریں اور دشمن آپ کا مثال دے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دشمن کہے کہ یار یہ دیکھیں جی 71 میں آپ کا جو بنگلہ دیش وہ بنا تھا, آج کہاں پہ ہے, کیا بات ہے. دشمن یہ کہے کہ پاکستان کے بارے میں یار یہ دیکھیں. اوکے, ہم سمجھتے ہیں کہ کلبھوشن جادیو کے ساتھ بھی ہم نے کیا, ابھی نندن کو بھی ہم نے
واپس کیا تاکہ تعلقات بہتر ہو. 99 کے اندر واجپئی جی کی ملاقات ہوئی, 2003 کے اندر مشرف کے ساتھ سارک کانفرنس اسلام آباد میں جو ہوا ادھر ملاقات ہوئی. لیکن اینڈ آف دا ڈے آج آ کے ملاقاتوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی بجائے آپ ان کے ساتھ جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ پتہ نہیں نیوکلیئر پاور یوز کرنے کی بات ہوئی. 2019 کے اندر جنرل باجوہ نے ان کو روکا, عمران خان کو. یہ تو کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے اخباروں میں بھی, سارا کچھ ہمارے پاس کریڈیبل خبر ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ آج آپ قلم سے لڑیں, آج آپ ٹیکنالوجی سے لڑیں, آج آپ کتاب پہ لڑیں, آج آپ علم پہ لڑیں, رادر یہ کہ آپ کی جنگ ہو ٹینکوں سے ہو, ایئر فورس, کیا رکھا ہوا ہے اس کے اندر. نقصان ان کا نہیں ہے, نقصان ہمارا نہیں ہے, بلکہ نقصان ہم سب کا ہے. ہمارے ساتھ اٹیچ جو بارڈر رکھنے والے ممالک ہیں ان کا ہے, ایران کا ہے, افغانستان کا ہے, ازبکستان کا ہے, قازقستان کا ہے, انڈیا کا ہے, چائنا کا ہے, سبھی اس کے اندر انوالو ہوں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑنے کی بجائے امن کی طرف آئے, امن کی آشا کی ہم بات کریں, مل کے بات کریں, ترقی کی بات کریں, اکانومی کو بہتر کرنے کی بات کریں, ایک سنگل پرسن کی زندگی کو بہتر کرنے کی بات کریں. تبھی جا کے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو. اب ان سے ہمارا مقابلہ چھوڑیں, ہمارا مقابلہ ہم سے نہیں ہے. ہم کیا لڑیں, ہم تو صرف لڑنے, جھگڑنے, فساد, دنگا ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کا نام؟ رضا نقوی. سر ضلع پونچھ کے مقام پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے کچھ روز بعد ہی پاکستان نے انڈیا کو کھلے عام دھمکی دے دی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے کسی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی میں آتے ہوئے کوئی مہم جوئی کرنے کا ارادہ کیا تو پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. کیا پاکستان اس وقت انڈیا یا کسی بھی ملک سے کسی طرح کی دشمنی مول لینے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس حالت میں ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہی اب اس کا ضامن ہے. جس طرح ہم ایز مسلم خانہ کعبہ کے بارے میں کہتے ہیں, یا اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہتے ہیں, تو اب اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے بارے میں, اپنی ریاست کے بارے میں بھی وہی الفاظ استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ مجھے یہ بتا دیں, کیا ان کا الیکشن نزدیک ہے؟ انڈیا کے انڈیا کے الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, اور یہاں تک کہ G20 کا بہت بڑا ایونٹ انڈیا میں ہو رہا ہے. اچھا وہی, اب یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم پلوامہ اٹیک ہوا تھا, تو اس کے بعد الیکشن ہوئے, مودی کی حکومت میں ہوا, تو کیوں ہوا؟ سرجیکل اسٹرائک ہوا, تو اس کے بعد بھی الیکشن ہونے والے تھے, کیوں ہوا؟ اب یہ اٹیک, اب بیسیکلی کہانی یہ ہے کہ انڈیا کی جو قوم ہے نا, ٹھیک ہے, ان کو اگر اپنے ساتھ ملانا ہے, ان سے ووٹ لینے ہیں, ان کو اگر ثابت کرنا ہے کہ یہ پاگل ترین قوم ہے, تو سیدھی سی بات ہے کہ انہیں بتائیں کہ جی پاکستان آپ کا دشمن ہے, اپنی ہی فوج پہ آپ حملہ کروائیں, ٹھیک ہے. اور موسٹلی جو بھی قوم ہوتی ہے نا, وہ اپنی آرمڈ فورسز جو اس کی ہوتی ہے نا, اس سے وہ محبت کرتی ہے, کیونکہ وہ سرحد پہ کھڑے ہیں ہمارے لیے. تو اس پر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں ملک نے کروایا, تو ہماری اگر حکومت میں ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو بیسیکلی اس کے پیچھے ساری جو اندرونی کہانی نا, وہ یہ ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں اور مودی دوبارہ آنے والا ہے. اور اس طرح کی پھر کہانیاں تو پاکستان بھی کرتا ہے. پاکستان میں کہانی چلتی رہتی, لیکن آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کوئی ہماری حکومت اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوا نا, ٹھیک ہے. اب باقی چھوڑیں, آپ نے اپنے, میں زیادہ دور نہیں جاتا, محترمہ فاطمہ جناح جن کو آپ مدر ملت کہتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہم لوگوں نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جی ذوالفقار علی بھٹو, ٹھیک ہے, ایک بہت اچھے ہمارے ایک لیڈر تھے, ان کے ساتھ کیا کیا. تو آپ اگر تاریخ دیکھیں تو ہم, اور پیچھے ہوتا کون ہے؟ اور بیسک ہمارا مین وجوہات ہی یہی ہیں کہ جی ہم پیچھے رہ رہے ہیں, اور ہم کسی کو آنکھیں, ٹھیک ہے, آنکھیں تو دکھا سکتے ہیں, آنکھیں دکھانے کے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پنجابی میں ایک کہاوت ہے, الاری ماری دونوں برابر, کہ اگر آپ کسی کو اشارہ کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں وہ برابر ہی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح وہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوتا ہے. تو بیسک یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو آنکھیں بھی دکھا سکیں آپ, کیونکہ لاسٹ ٹائم میں کسی کو سن رہا تھا تو اس کے الفاظ یہی تھے کہ اب وہ دور ختم. پہلے یہ دور ہوا کرتا تھا کہ آپ کے پاس جتنی ہیوی آپ کی تلوار ہے, اچھی تلوار ہے, تیز تلوار ہے, آپ جنگ جیت جائیں گے. اس کے بعد بندوقوں کا دور آ گیا, بارود کا دور آ گیا, پھر یہ دور آ گیا جی اٹامک انرجی کا, اٹامک بم آپ کے پاس ہیں, تو جس کے پاس جتنی پاور ہے وہ جیت جائے گا. اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا, اب دور ہے اکانومی کا, جس کی جتنی اسٹرانگ ہے اتنا ہی وہ طاقتور ہے. پہلے آپ ان کی اکانومی کا مقابلہ کریں, ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بیسٹ جو گاڑی ہے رینج روور, اس کا آنر کہاں پہ ہے؟ انڈیا میں ہے. آپ کے جتنے بھی بہت بڑے سافٹ ویئر ہیں جو کھربوں روپیز کے ہیں, پاکستان روپیز آپ کو لگائیں,
ये आप डॉलर लगाएं तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। उनके सीईओ, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन। ठीक है, अब फेसबुक का कोई है आपका क्वार्टर पाकिस्तान में? कहाँ है? इंडिया में। उनकी इकोनॉमी हमारे से 1000 गुना बेहतर है। आप 1, 2, 10, 100 नहीं कह सकते, 1000 गुना बेहतर। उन्होंने उस साइड पे आपकी अगर 5वीं बड़ी आप पॉपुलेशन के हिसाब से आप कंट्री हो पूरे दुनिया में, तो आपको 5वां बड़ा मुल्क होना चाहिए। एआई के आजकल दौर है, आप एआई में 5वां बड़े हो। इकोनॉमी का दौर है, इकोनॉमी में 5वें बड़े हो। आप 50s की रेंज में जा रहे हैं। तो आप जब तक अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं करते, जब तक आप अपने ये स्टेबल नहीं होती, ये हमारी जो करंट सो कॉल्ड हुकूमत है जो भी हो, वो जब तक स्टेबल नहीं होती, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, उस वक्त तक आप किसी को आंखें छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। अब मुझे बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 12 साल के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट के लिए जा रहे थे एससीओ मीटिंग के लिए। सोचा था कि शायद वो जाएंगे, मामलात में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन अब ये मामला पेश आ गया और सुनने में आया कि शायद अब वहाँ पर जाकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की आमने सामने मीटिंग भी फेस टू फेस ना हो, सिर्फ इसी इंसिडेंट की वजह से। तो ठीक है ना, नहीं होनी चाहिए। अब उनकी जो जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, जो हायर ऑफिसर्स आप कह लें, उन्होंने भी यही काम करना है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। और हमारे जो वहाँ पे वफाकी वजीर जाएंगे, उनके साथ उनका टकराव होगा, ठीक है, और बताएंगे कि जी हमने उनको ये देखे, जी हमने उनको मुंह की खानी पड़ी। हमारा भी जाएगा, जिस तरह उसने वहाँ पे यूएन में बैठ के कहा था कि वो गुजरात का कसाई, ठीक है, तो वहाँ पे वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? आगे इलेक्शन होने वाले हैं ना, 1 दिन 2 दिन महीना साल 3 साल बाद इलेक्शन तो होने हैं ना। तो एक आपको चाहिए, मैं एक आम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, चूरन। हमारी कौम को चाहिए होता है चूरन, और वो चूरन यही है कि हम किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ते जाएंगे, वो चूरन बनता जाएगा। आपका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान, जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो सबसे करीब तरीन और मुकद्दस मुल्क है ना, वो सऊदी अरब है, ठीक है। खानातुल काबा जो है वो वहीं पे है, ठीक है। सारा कुछ हमारे जितने मुकद्दस मकामात हैं वो वहाँ पे हैं। तो उनके ताल्लुकात देखें ना, किस काफिर मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है। इंडिया के साथ तो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, इंडिया से इतनी खारबाजी के बावजूद अभी तक हम मेडिसिन तो इंडिया की इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी चीज़ें इंडिया से आ रही हैं, लेकिन दुबई के रास्ते से आ रही हैं। अगर इतने मसले मसाइल हैं इंडिया के साथ, ट्रेड आप वैसे ही बंद कर बैठे हैं, तो ये मामला भी ख़त्म कर देना, ये क्यों चला रहे हैं? अगर आपको इंडिया से इतनी खारबाजी है तो इंडिया की दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं आप लोग? इनको इंडिया की दवाई भी और भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा। जब तक हमारे ये हुक्मरान है ना, ये वाला जो सो कॉल्ड हुक्मरान कहलाते हैं, ठीक है, इनके पीछे हर बंदे को पता है कौन है, कौन इनकी ये सारी कहानी करवा रहा है। जब तक ये बैठे हैं ना, आपको दवाई भी वहीं से खानी पड़ेगी और गाली भी वहीं से खानी पड़ेगी, और आप खाते रहेंगे जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि आप यू आर समथिंग। कुछ तो कम से कम ज़ीरो तो ना हो। अभी तो हम माइनस से भी नीचे चले गए हैं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हर एक बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो लाख रुपए का मकरूज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कहाँ से अपने आप को कह सकते हैं कि हम किसी दुश्मन, तो हम सोच नहीं सकते किसी को। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।